آصف الامیین، امیین میں مبعوث کیا۔ امیین کسے کہتے ہیں؟ کلمات قرآن کا تعارف بھی ہوتا چلے، بیان کرتا چلوں۔ امیین نکلا ہے سے، کہتے ہیں ماں کو، امی یعنی ماں والا۔ امی کہنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ استعارہ ہے، تشبیہ ہے۔ کس چیز سے؟ کہ بچہ جب ماں کی گود میں ہوتا ہے تو اس مرحلے پہ اس نے علم حاصل نہیں کیا ہوتا، بلکہ علم حاصل کرنے کے مرحلے میں ہوتا ہے اور جاہل ہوتا ہے، تو لہٰذا کہا بعث فی الامیین، امیین میں، جاہلوں میں رسول کو مبعوث کیا، جاہلوں میں۔ یہاں پہ بازق نے اشکال کیا، اور جو میں نے کہا جو کہتے ہیں محمد ہمارے جیسا ہے، وہ آ کے کہنے لگے نعوذ باللہ من ذالک نستجیر باللہ، کیا کہنے لگے؟ رسول ان پڑھ تھے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نباشد۔ یہ اس آیت کے ذریعے سے امام نے استدلال کیا، امام نے دلیل پیش کی کہ یہ آیت دلیل بنتی ہے اس چیز کے اوپر کہ رسول پڑھنا لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھانا لکھانا بھی جانتے تھے۔ صحابی امام کی خدمت میں آئے، سوال کیا مولا یہ آیت ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ مولا اس آیت سے کیا مراد ہے، اس آیت سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ عجیب جواب دیا امام نے۔ اس سے پہلے جواب دیتے کہا یہ بتاؤ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہا مولا لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک نستجیر باللہ، اور رسول پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، رسول کو لکھنا نہیں آتا تھا، لم یحسن کتاب ہو، کتابت نہیں آتی تھی مولا۔ لقد کذبوا علیہ، عجیب جملہ کہا، یہ لوگ رسول سے جھوٹ کو منسوب کرتے ہیں۔ کیوں؟ پھر امام نے اس آیت کو تلاوت کیا، کیوں؟ خدا فرماتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ وہ خدا وہ ہے کہ جس نے امیین میں رسول کو مبعوث کیا۔ کیوں مبعوث کیا؟ لیتلو علیہم آیاتہ، تاکہ ان کے اوپر اس کی آیات کی تلاوت کرے، ویعلمہم ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب کی تعلیم دے، ان کو حکمت کی تعلیم دے۔ کہا یہ بتاؤ کہ اگر رسول کو خود نہیں آتا تھا، خود پڑھنا نہیں جانتے تھے، نہ خود علم تھا، نہ کتاب کا علم تھا، نہ خدا کی آیات کا علم تھا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جاہلوں میں خدا تیسرے جاہل کو بھیجے کہ ان کو تعلیم دے؟